احسن اقبال صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم تو 5-6 مہینے سے یہ بات کر رہے تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تب سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہانی ہے آپ کی، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کو بھی پتہ تھا، یہ حکومت بھی 5 مہینے تک خاموش کیوں رہی اس سارے معاملے پہ؟ نہیں دیکھیے حامد صاحب، اس میں حکومت خاموش نہیں رہی، بلکہ ہم نے تو پہلے دن سے ہی ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا، اور حکومت نے آتے ساتھ ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور اس کے اندر تمام سروس چیفز نے اس بات کو دہرایا کہ ہم پچھلی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. اس میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی بیرونی سازش کی گئی ہو. اسی طرح جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سربراہان کے علاوہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک قاسم سوری صاحب نے ریجیکٹ کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے یہ جو دیکھی ہے اور جو حکومت کے وکلاء کو موقع دیا، کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے کہ کسی قسم کی بیرونی سازش تھی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کی. اور یہی موقف پھر انہوں نے دیا جو اسد مجید صاحب امبیسڈر تھے، کہ ایسا کوئی میری کیبل کا یا سائفر کا مقصد نہیں تھا کہ جس میں حکومت کی تبدیلی کی کسی سازش کی میں نے نشاندہی کی ہو. وزارت خارجہ نے بھی یہ بات کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں اس چیز کو آپ نے کلیریفائی کرنا ہے تو کن اداروں کی مدد لیں گے؟ یا وزارت خارجہ سے تحقیق کرائیں گے، اس نے تصدیق کر دی، یا آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے تحقیق کرائیں گے، انہوں نے تصدیق کر دی، یا آپ فوج کے اداروں سے کہیں گے کہ اس پہ کریں، انہوں نے کر دی، یا آپ سپریم کورٹ سے کہیں گے، سپریم کورٹ نے بھی فیصلے میں لکھ دیا. اب عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا وہ کسی بیرون ملک ایجنسی سے تحقیق کرانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں وہ کون سا ادارہ ہے؟ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، ان سے کہا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں. اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے جوڈیشل انکوائری 100 دفعہ ہو، لیکن سپریم کورٹ تو خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اور ہم نے ان کے وکلاء کو بھی سنا ہے. اگر کسی قسم کا کوئی شائبہ تھا تو جب تحریک عدم اعتماد جو اس بنیاد پہ مسترد ہوئی تھی کہ ایک بیرونی سازش ہے، اس کے ثبوت کے طور پہ پی ٹی آئی کو، عمران نیازی صاحب کو سپریم کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں پیش کرنا چاہیے تھا نا. کچھ نہیں پیش کیا نا. اچھا، لیکن اب ایک نیا اینگل آ گیا نا. اب تو اس میں عمران خان اعظم خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، اور اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایک انالیسس کریں گے اور انالیسس کو ہم ڈاکومنٹ کا حصہ بنا دیں گے، ریکارڈ کا حصہ بنا دیں گے. تو اب اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود بنا کے اس میں ڈالی گئی ہیں، الفاظ کو تبدیل کیا گیا ہے، تو اس میں فورجری کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے. تو اس پہ اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے بالکل، یہ اگر بات اول تو یہ ہے کہ اس کو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک کا فیصلہ لکھ کے ایک بہت سخت پیمانہ کر دیا ہے کہ آپ کون سا ایویڈنس لے سکتے ہیں قانون میں یا نہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں آڈیو لیک کو اور اس حالات کو اور واقعات کو دیکھیں تو یہ corroborate ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو واقعاتی طور پہ صحیح بات لگتی ہے. اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا، ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے ایک فیبریکیٹ کر رہے ہیں کہانی. سائفر تو ہے، یعنی خط تو ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن جو خط لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا جو اسد مجید نے بھیجا. دیکھیے جو اس آڈیو ٹیپ کے مطابق جو ورشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ٹیکنیکل کور کھیلا. وہ یہ کہ سائفر جو ہے وہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت آپ اسے پبلک نہیں کر سکتے، وہ بہت کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. انہوں نے اس طریقہ نکالا جو اس آڈیو میں آ رہا ہے کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں پرائم منسٹر، فارن منسٹر، پرنسپل سیکرٹری اور فارن سیکرٹری کو بلا کے فارن سیکرٹری کے کندھے کو استعمال کریں گے. انہیں ہم کہیں گے کہ آپ یہ سائفر پڑھ دیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس سائفر کو ہم منٹس آف دا میٹنگ میں شامل کر کے اس کی نوعیت بدل لیں گے. یعنی کہ پرائم منسٹر اور ان کا پرنسپل سیکرٹری مل کے یہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے قانون کو کیسے وائلیٹ کرنا ہے. وہ یعنی کہ ہم نے کیسے اسے کھیلنا ہے اور پھر اس کو اپنے مطلب کا معنی دے کے اسے استعمال کرنا. دیکھیے اپنی صرف سیاست کے لیے پاکستان کے کلیدی مفاد کو داؤ پہ لگا دیا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے تو بہت چیزیں آ گئی ہیں. اب اس کی یہ جو جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ، اب اس کی
انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل، اس کی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ انکوائری بھی کریں گے اور اس کے اوپر قانونی ایکشن بھی لینا ہوگا، چونکہ یہ ملک کے مفاد کے ساتھ انہوں اور نے جھوٹ کھیلا ہے بولنے والا پکڑا بھی جائے گا؟ اور یہ ٹریچرس ایکٹ ہے. دیکھیے ٹریچرس اس لیے کہ ذرا اس کا اردو ترجمہ کریں. یہ ملک کے مفاد سے غداری ہے. ہاں یہ ملک کے مفاد سے آپ کھیل رہے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کھیلوں گا، ہم جو ہے اس کو اپنے مطلب میں ڈھالیں گے، منٹس تو ہم ہی نے لکھنے ہیں. بھئی منٹس تو واقعاتی ہوتے ہیں، آپ کی مرضی کے کہانی کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں.